یہ بدقسمتی اور بدبختی کی علامت اور نشانی ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اپنے فرض نماز ادا کرنے کے لیے آپ تشریف لا چکے ہیں، حالانکہ آپ تو نماز کے وقت بھی آ سکتے تھے، لیکن کتنے بہت سارے افراد ایسا اور کیا کرنا ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے لیے جگہ لے لیتے ہیں، لیکن جمعے کی اجتماعات میں اور اللہ رسول کی جہاں پر محفل اور مجلس و اللہ کا ذکر شخص پہلے آ جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے اس کی طرف سے گائے خیرات کرنے کا ثواب اور ان سے کم پہلے واجد کے اندر وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس مجلس ذکر کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو سب کو اپنے پروں سے یوں رہے تھے۔ فرشتے عرض کریں گے پروردگار جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، لا یشقا بہم جلیسہم، یہ مجلس ایک ایسی مجلس ہے، 3 افراد اور 3 شخص آپ کو بتاؤں گا جو ایسی الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیو، اللہ رب العالمین کو مقدس و پاکیزہ کلام سے ایک آیت بلکہ اس کا جز تلاوت کر کے آپ حضرات کو سنایا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعے کی نماز یا جہاں کہیں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، کہیں مجلس لگی ہوئی ہو، اس مجلس کے اندر آنے والا جو پہلا شخص ہوتا ہے وہ بڑا بامراد ہوتا ہے، بڑا بانصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے نصیب ہوتی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے۔ جو شخص ایسی مجالس اور ایسی محافل کو ترجیح دیتا ہے، ویسے تو آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شعر گوئی کی محفل ہو یا مجلس ہو تو لوگ سب سے پہلے جلدی چلے جاتے، تیاریاں کرتے اور وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے اور سب سے پہلے آگے اپنے لیے کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے جگہ لے لیتے ہیں۔ لیکن جمعے کی اجتماعات میں اور اللہ رسول کی جہاں پر محفل اور مجلس ہو، اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کی یاد ہو، ایسی محافل اور ایسی مجالس کے اندر لوگ بڑی سستی سے کام لیتے ہیں اور بہت کاہلی سے اور تکاسل سے کام لیتے ہیں اور ایسی چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کل چونکہ کسی جگہ پر وہاں پر میرا بیان تھا، میں نے وہاں تیاری کر لی اور یہ 2 حدیثیں میں نے وہاں کے لیے تیار کر کے وہاں پر بیان کر لیا، تو میں نے چاہا کہ میں یہاں پر یہ 2 حدیثیں آپ حضرات کو بھی سناؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاکیزہ حدیث ہے، اس کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ تعالی ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، ان للہ تعالی ملائکۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں، یطوفون فی الطرق، اور راستوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ وہ پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ۔ تو وہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ یلتمسون اہل الذکر، ایسی محافل اور ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، جیسے یہ مجلس ہے جہاں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اپنے فرض نماز ادا کرنے کے لیے آپ تشریف لا چکے ہیں، حالانکہ آپ تو نماز کے وقت بھی آ سکتے تھے، لیکن کتنے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اذان کے بعد فوراً آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض رات ایسے بھی ہیں کہ جو اذان کے 5-10 منٹ بعد آ کے بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو خطبہ جب شروع ہونے لگتا ہے تو اس وقت وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت بھی ان سے چلی جاتی ہے۔
یہ 3 قسم کے افراد ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو بالکل اذان کے بعد یا اذان سے پہلے آ کے بیٹھتا ہے۔ دوسرا شخص وہ جو خطبہ شروع ہونے لگتا ہے اس کے بعد پھر آ کر بیٹھتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو خطبہ بھی ختم، نماز کی 1 رکعت بھی چلی جاتی ہے، اس وقت آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ابھی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان بتا رہا ہے کہ ان تینوں افراد کی میں حیثیت اللہ کی نگاہ میں ان کی اہمیت کو میں آپ کو بتانے لگا۔ ہم تو یہ سمجھتے بھائی ابھی تک بیان چل رہا ہے اور باتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہا ہے، بس ان کو سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو ہم سب چلے جاتے ہیں۔ آج کل لوگوں کا سب کا یہ تاثر ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں یار ہم نے بہت سنی ہوئی ہے، بس چھوڑو مولوی صاحب اپنی باتیں ختم کریں، نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، اور کیا کرنا ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان للہ تعالی ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یلتمسون اہل الذکر، ان لوگوں کی تلاش میں پڑتے ہیں کہ جو اللہ کی ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد اور اللہ کی ذکر کو سنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تلاش میں فرشتے گھومتے پھرتے ہیں۔ جہاں کہیں فرشتوں کو ایسی کوئی مجلس دکھائی دے، ان کو مل جائے کسی ایک فرشتے کو، تو وہ فرشتہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتا ہے، بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تمہاری حاجت تمہیں مل گئی، تمہارا مقصد تمہیں مل گیا، جس مقصد اور جس مطلب کے لیے تم گھوم رہے تھے اور پھر رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے اور تلاش کر رہے تھے، وہ مجلس یہاں ہے، وہ حاجت یہاں ہے۔ یا کیا ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی باتیں کر رہا ہے، لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے رسول کی باتیں کر رہا ہے، اور کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انظروا الی ما قیل ولا تنظر الی من قال، یہ دیکھو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کس کی باتیں کر رہا ہے، یہ مت دیکھو یہ کون بات کر رہا ہے۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں بس چھوڑ بھائی مولوی صاحب کی باتیں الحمدللہ ہم نے سنی ہوئی ہمیشہ، یہ تقریر مختصر سی بیان ختم ہو جائے گی، پھر خطبے کے وقت جائیں گے یا نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے، نماز پڑھ کے آ جائیں گے، پھر یہ باتیں مناسب نہیں، یہ محرومیت کی علامت ہے اور محرومیت کی نشانی ہے۔ تو فرشتے جب ایک دوسرے کو آواز دیں گے نا جی، وہ آئیں گے مسجد کے اندر، وحفتہم الملائکۃ، فرشتے اس مجلس ذکر کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو سب کو اپنے پروں سے یوں ڈانپ لیتے ہیں۔ یہ منبر رسول ہے، باتیں بھی رسول اللہ کے اور مدینے کے سرکار کے ہیں، امام الانبیاء کی باتیں ہیں، پیغمبر خدا کی باتیں، صرف زبان میری، جیسے میں نے آپ کو مقولہ بتا دیا تھا، انظر الی ما قال الی من قال الی ما قیل ولا تنظر الی من قال، یہ مت دیکھو کہ یہ کون بات کر رہا ہے، یہ دیکھو کس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے بتا دیا بات تو میں کر رہا ہوں، لیکن باتیں سرکار مدینے کے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے دوسروں کو آواز دیتے ہیں، لوگ سب فرشتے سب آ جاتے ہیں، مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، جلسے کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ رسول کے ذکر کرنے والے لوگ، ذکر کو سننے والے لوگ جتنے بیٹھے ہوئے نا، وہ حفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں۔ جو یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے نا جی، مجلس جب ختم ہو گئی، ذکر کی مجلس ختم ہو گئی، خطبہ جب ختم ہو گیا، فرشتے اڑ جاتے اور چلے جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جو ہی یہاں پر بیان شروع ہو جاتا ہے یا خطبہ شروع ہو جاتا ہے یا بیان شروع ہو جاتا ہے، اذان جب ہو جاتی ہے تو مسجد کے دروازے کے ایک کنارے پر ایک فرشتہ دفتر لے کر کاپی لے کر کھڑا ہوتا ہے، دوسرے کنارے پر دوسرا فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلے آ جاتا ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے، اس کی طرف سے اللہ کے راستے میں کئی اونٹ اور کئی غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ یہ سب سے پہلے مسجد میں آیا اور ایسے حلقہ ذکر میں تشریف لایا اور حاضر خدمت ہوا، اس کی طرف سے اتنے اونٹ کے صدقے اور خیرات اور اس کی طرف سے اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے جو شخص پہلے آ جاتا ہے۔ جو دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے اس کی طرف سے گائے خیرات کرنے کا ثواب اور ان سے کم، پہلے والے سے کم غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام کے پیچھے لکھ دیا جاتا ہے۔
تیسرے نمبر پر جو شخص آ جاتا ہے تو اس کے نام کے پیچھے گایوں بھیڑ بکریاں خیرات کرنے اور چند غلام آزاد کرنے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اس کے نام اس کی طرف سے۔ جو ہی امام مسجد خطبہ ختم کر لیتا ہے نا، نماز کی تیاری ہونے لگتی ہے، تو یہ فرشتے بلکہ خطبہ سے پہلے جو ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے بیان کے بعد، بیان جب ختم ہوا، خطبہ جب شروع ہوا، یہ فرشتے دفتر کاپی کو بند کر کے یہاں لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کچھ نہیں لکھا جاتا، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کچھ نہیں لکھا جاتا۔ جیسے میں نے بتا دیا، ہمارے یہاں تصور یہ ہے، احساس یہ ہے کہ بھائی بس نماز ہی تو پڑھنی ہے نا۔ ابھی تک مولوی صاحبان کے الحمدللہ بیان اور باتیں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، بس جب خطبہ شروع ہو جائیں گے، نماز شروع ہو جائے تب جائیں گے، نماز پڑھ کے آ جائیں گے۔ پھر یہ محرومی کی علامت ہے، پہلے بتا دیں، بار بار بتا رہا ہوں، بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ محرومی کی علامت ہے۔ ایسی مجالس کو مس کرنا اور ایسی محفل کے اندر نہ آنا اور ایسی باتوں سے بے رغبتی کا اظہار کرنا اور ایسی باتوں سے یہ کہ نفرت کا اظہار کرنا، یہ بدقسمتی اور بدبختی کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ جب خطبہ شروع ہو گیا تو پھر فرشتوں نے کاپی بند کر لی اور بعد میں آنے والوں کا نام نہیں آیا اس مجلس والوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہی یہ مجلس ختم ہو گئی، فرشتے اڑ کے آسمان کی طرف اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے نا، میرا نام، میرے باپ کا نام، میری ماں کا نام، آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کی ماں کا نام، خاندان کا نام، سب کا نام، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے، وہ علیم بذات الصدور، وہ ابھی اس وقت آپ سب کو دیکھ بھی رہا ہے کہ اس مجلس کے اندر کون کس مقصد اور کس غرض سے آ کے بیٹھا ہے، یہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، بتاؤ تم کہاں سے آ رہے، کدھر گئے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار ہم گئے تھے ابراہیمی مسجد کے اندر، وہاں جمعے کی نماز ہو رہی تھی، نماز سے پہلے ایک مولوی صاحب بیٹھ کے بات کر رہا تھا اور اس کے سامنے کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ کیا بات کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں یا اللہ آپ کے اور آپ کے رسول کی باتیں کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پر انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار نہیں آپ کو تو نہیں دیکھا، ہمیں سے کس نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ کو نہیں دیکھا نہیں۔ فرشتے عرض کریں گے نہیں اللہ آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو فرشتے عرض کریں گے اللہ اس محبت کے ساتھ جو بات کی جا رہی تھی، جس محبت کے ساتھ آپ کی باتیں جو سنی جا رہی تھی، اگر یہ آپ حضرات آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے مزید آپ کا ذکر تیز کر لیتے اور مزید محبت کے ساتھ آپ کی باتیں سن لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار آپ کی رضا مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے آپ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہوں نے جہنم کو دیکھا تھا؟ فرمائیں گے نہیں اللہ جہنم کو نہیں دیکھا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو وہ جزب فضا کر کے رو رو کر چیختے چلاتے روتے ہر حال میں جہنم سے آپ کی پناہ مانگ لیتے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو۔ قال فیقول فاشهدکم انی قد غفرت لهم، فرشتوں تم گواہ رہو اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں نے سب کی مغفرت کر لی اور سب کو میں نے معاف کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی مجالس جان لگتی ہے ان کو مس نہ کیا جائے، ان کے اندر بر وقت اور وقت سے پہلے جا کر بیٹھنا چاہیے، اپنی لیے جگہ لے لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرشتے عرض کریں گے پروردگار قال فرماتے ہیں کہ قال یقول ملک من الملائکۃ فیہم فلان لیس منہم، یا اللہ اس مجلس کے اندر ایک شخص ایسا تھا کہ جو اس مجلس کے محبت میں نہیں آیا تھا، اپنے کسی دنیاوی غرض کے لیے، چندہ مانگنے کے لیے، یا یہاں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ بھئی یہاں پر بات ہو رہی ہے مسجد کے اندر، لوگ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، چلو میں بھی جا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہوں، لیکن نہ وہ مسجد کے لیے آیا تھا، نہ وہ تقریر سننے کے لیے آیا تھا، اپنے کسی دنیاوی غرض اور دنیاوی مقصد کے لیے آیا تھا۔ اور اس مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ان کے بیچ میں یہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، لیس فیہم، یہ شخص ان میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال هم الجلساء لا يشقى بهم جلیسهم، یہ مجلس ایک ایسی مجلس ہے کہ جہاں جس مجلس کے اندر ایک شخص اگر اپنی دنیوی غرض اور مقصد کے لیے آ کے بیٹھ جائے تو مجھے خدا کو حیا آتی ہے کہ میں سب کی بخشش کر دوں، اور اس ایک شخص اور اپنے ایک بندے کی بخشش نہ کروں، مجھے حیا آتی ہے۔ باقی جو جس میری رضا کے لیے جو آئے تھے ان کی وجہ سے میں اس دنیاوی مقصد اور غرض کی وجہ سے آنے والے شخص کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔
اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ مجالس اس قسم کی مجالس اور محافل ہوا کرتی ہیں، ان کے اندر وقت پر آنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا، توبہ کی اور استغفار کی غرض سے سننا، جہنم سے بھلا مانگنا، جنت کو اللہ سے مانگنا، اللہ کے خوشنودی اور رضا کے لیے یعنی چھوٹی کا زور لگا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، اپنا ہر دکڑا اور درد اللہ کو سنانا، یہ نیک بخت اور یہ ہے کہ نیک بخت اور با نصیب اور بامراد لوگوں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ وہ 3 افراد اور 3 شخص آپ کو بتاؤں گا جو ایسی مجالس کے اندر آ کر بعض لوگ بیٹھتے ہیں اور بعض لوگ چلے جاتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں، جو آخری نمبر پر آ جاتے ہیں، ان کی مقصد، ان کی اہمیت اللہ کی نظر میں جو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر، اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ ایک عورت ہمارے گھر میں آئی تھی ابھی، انہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی، ان کے بچے کے پیٹ میں پتہ نہیں کوئی بڑا سا پوڑا ہے اور دانہ ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی تھی، دعا کی درخواست کی ہے۔ اور ایک ہمارا دوست جن کی گاڑی پکڑی گئی ہے پتہ نہیں کہاں پر، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی تھی۔ بعض ساتھیوں نے اپنے مرنے والوں کے لیے بھی دعا کی درخواست کی تھی۔ نماز کے بعد سب انشاءاللہ اپنے اپنے دل کے اندر اپنے میتوں کے لیے اور اس قسم کے حاجت مندوں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ رب العالمین کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔